سب سے پہلے یہ کہ زکوٰۃ کون دے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں زکوٰۃ دینے والا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں اور میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کون دے گا؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سونا چاندی، اگر چاندی 52.5 تولے چاندی اگر آپ کے پاس ہے، یا اسی طرح 7.5 تولے سونا آپ کے پاس کسی صورت میں بھی موجود ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ 7.5 تولے چاندی اگر چاندی کی صورت میں ہے، یا یہ ہے کہ 7.5 تولے 52 تولے چاندی اس کی مالیت آپ کے پاس ہے، اور پھر پورا سال آپ کے پاس رہے، یا پورا سال یعنی اس سال میں ابتدا میں آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی اس کی بقدر آپ کے پاس پیسے موجود تھے، اور سب قرض بھی آپ نے دے دیا، باقی ساری چیزیں بھی آپ نے دے دی، اس کے بعد آپ کے پاس یہ پیسے موجود ہیں، محفوظ ہیں۔ اگلا سال جب آیا تو اتنے ہی پیسے یا اس سے بڑھ گئے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ 52.5 تولے چاندی آج کل کے حساب سے آج میں نے دیکھا تقریباً 1,80,000 روپیہ بنتا ہے۔ یہ اگر آپ کے پاس پورا سال پڑا رہے یا اس سے زائد رقم آپ کے پاس پڑی رہے، باقی معاملات زندگی روٹین پہ چلتے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس 1,80,000 روپیہ یعنی یہ 52.5 تولے چاندی اس کی مالیت کہ آپ مالک ہیں، اور سال جب گزرے گا تو آپ اس میں سے زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح اگر سونا اور چاندی، سونا گھر میں پڑا ہوا ہے 7.5 تولے ہے یا اس سے زائد ہے تو آپ اس پر بھی زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح اگر تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، اب ان ساروں کی مالیت ملا لیں گے، یعنی اگر 2 تولے سونا پڑا ہوا ہے اور باقی 1,00,000 روپیہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اب 1,00,000 روپیہ بھی دیکھ لیں گے، اس کو بھی جمع کر لیں گے، اور ساتھ سونے کی جو مالیت ہے اس وقت اگر آپ بیچنا چاہیں تو جو اس کی مالیت بنے گی ان دونوں کو ملانے کے بعد 1,80,000 سے ظاہر آپ اوپر چلے جائیں گے تو اس پر بھی آپ پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس کے بعد دوسری چیز نقدی ہے۔ نقدی کسی صورت میں بھی آپ کے پاس کسی غرض سے رکھی ہوئی ہے، یعنی آپ نے اگر مکان بنانا ہے، بہت سارے لوگ اس وجہ سے پیسے اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں کہ مکان بنانا ہے، مکان بنانا ہے تو اس جو پیسے جمع شدہ ہیں آپ اس کی زکوٰۃ اپنے وقت پہ دیں گے، مکان تو اپنی جگہ پہ بن جائے گا۔ مکان بنانے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے، بچیوں کی شادی کرنی ہے اس کے لیے پیسے جمع کر رکھے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے، ایون حج کے لیے پیسے جو رکھے ہوئے ہیں ابھی تک جمع نہیں کروائے اور وہ آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ نے ان پیسوں پر بھی آپ نے زکوٰۃ دے دینی ہے۔ اس کے بعد مال تجارت، مال تجارت میں آپ کے پاس جو چیزیں موجود اس غرض سے آپ نے لے رکھی ہیں کہ اس سے آپ تجارت کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے پلاٹ لے رکھے، 1 ہے 2 ہے پلاٹ، اس غرض سے لیے کہ یہ بیچ کر اس کی قیمت بڑھے گی، اور لوگ پراپرٹی کا جتنا بھی کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے اسی طور پر وہ خرید و فروخت ان کی ہوتی ہے۔ جتنی مالیت کے پلاٹ لے رکھے ہیں، جتنے پلاٹ ہیں، 1 ہیں 10 ہیں 50 ہیں، ان سب کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی، چونکہ وہ مال تجارت ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جس کی آپ تجارت کر رہے ہیں، جس کی آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو آپ پلاٹوں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ ایک اگر دکاندار ہے تو وہ پرچون کا چھوٹا چھوٹا سامان ہے وہ فروخت کر رہا ہے، اور ہر بندے کی ظاہر چیزیں مختلف ہوں گی۔ جو مال تجارت جتنا بھی ہے اس سب کی مالیت نکالی جائے گی، موجودہ ویلیو اس کی کیا ہے وہ دیکھی جائے گی کہ آپ اس وقت میں پلاٹ جو موجودہ ویلیو ہے، فرض کریں آپ نے 1 کروڑ کا لیا تھا، اب کم ہو کر کے وہ 60 کا ہو گیا، اگر آج اس کو بیچے آپ وہ 60 کا بکتا ہے تو آپ 60 کے مالک ہیں، اس کی 60 کی قیمت لگا کر کے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ مال تجارت میں کچھ بھی ہے، اسی طرح دکان ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، جو بھی اس کے اندر سامان بنتا ہے اس سامان پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ لیکن جو آلات تجارت ہے، جیسے فیکٹری کے اندر مشینیں ہیں جتنی بھی لگی ہوئی ہیں، کروڑوں کی ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ نے گھر اپنا رینٹ پہ دیا ہوا ہے، گھر پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اس سے جو آنے والا رینٹ ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن جو بلڈر ہے وہ رینٹ نہیں لیتا ہے، بلڈر تو گھر بنا کر بیچتا ہے، ایک بندے کے 6 گھر 5 گھر 2 گھر کھڑے ہیں، اب اس نے وہ گھر بیچنے ہیں، اس کا مال تجارت کیا ہوا؟ اس کا مال تجارت اس کے گھر ہوئے۔
اب جتنے اس کے گھر ہیں سب کی مالیت نکال کر کے اس پر زکوٰۃ دیں گے. لیکن جو رینٹ پہ چڑھا دیا، کرائے پہ چڑھا دیا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر نہیں بیچ رہے ہیں، آپ اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا مال تجارت نہیں ہے، آلہ تجارت ہے. اب اس کے رینٹ پر ہوگی، اس کا جتنا کرایہ ہوگا آپ جمع کر کے آپ کے پاس جتنی نقدی ہوگی اس پہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. تو 3 چیزیں ہوگی، بنیادی طور پر مختصراً بتا رہا ہوں، اس کی بے شمار تفصیلات ہیں. ہر بندہ اپنے حساب سے ایک مرتبہ اس کو سمجھے، تفصیلات سمجھے، بعد میں آئے بیٹھے پوچھے اور اس کے بعد ہمیشہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کرے. لیکن یہ صرف یعنی تعارف کے طور پر چند مسائل ہیں. سونا چاندی نقدی ہو اور مال تجارت ہو. اور پھر اس میں جیسے میں نے عرض کر دیا موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا کسی اعتبار سے، اور جتنی مالیت اس وقت آپ کے پاس ہے. مثال کے طور پر سال کے درمیان میں اگر پیسے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو اس کا اعتبار نہیں ہے. فرض کریں 1 رمضان کو آپ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، 1 رمضان کو آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ تھا. اگلا جب رمضان آیا تو آپ کے پاس 20 لاکھ روپیہ تھا، تو آپ نے 20 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے. اگرچہ 2 ماہ پہلے 1 ماہ پہلے آپ کے پاس یہ 10 لاکھ روپیہ اضافی آ گیا. جس وقت میں آپ نے حساب کرنا ہے کل آپ نے اپنے سارے ایسٹس دیکھ لینے ہیں، آپ نے اپنے جو بھی رقم ہے اس کو دیکھ لینی ہے میرے پاس کیا ہے. اس کی مالیت اس زمانے اس وقت کے اعتبار سے ہوگی کہ آپ اس وقت کتنے کے مالک ہیں. یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ کب آئے. ہر مال پر ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری ہے. جس وقت میں آپ حساب کرنے لگیں گے اس وقت میں دیکھا جائے گا کہ آپ کتنے کے مالک ہیں. تو گزشتہ سال آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ تھا، اب جب سال گزر گیا تو آپ کے پاس 20 لاکھ ہو گیا تو 20 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے. اگر گزشتہ سال آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے لیکن اب جب آپ زکوٰۃ دینے بیٹھے تو آپ کے پاس 3 لاکھ روپے رہے، اب آپ 3 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے کیونکہ جس وقت میں ادائیگی ہے اس وقت تو آپ 3 لاکھ کے مالک ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت میں زکوٰۃ دی جائے گی اس وقت میں اپنی مالی حیثیت کو جتنا جو چیز ہے اس کو دیکھ کر کے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اور اس کی ادائیگی میں پہلے آپ اپنی زکوٰۃ سے یعنی اپنا قرض اس کو آپ منحق کر لیں گے. 10 لاکھ آپ نے زکوٰۃ آپ کے پاس یعنی آپ کے پاس پیسے آگے 10 لاکھ، 5 لاکھ آپ نے دینے ہیں کسی کے، 5 لاکھ آپ نے دینے ہیں تو آپ 5 لاکھ کو نکال لیں تو 5 لاکھ کی آپ زکوٰۃ دیں گے. اسی طرح 10 لاکھ آپ کے پاس ہے اور 5 لاکھ آپ نے لینے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اس پر بھی زکوٰۃ ہے لیکن اس میں یہ گنجائش ہے کہ وہ 5 لاکھ جب وصول ہو جائے تو تب آپ اس کی زکوٰۃ دے دیں. یہ قرض ہے نا، یعنی آپ نے جو دیا ہوا ہے آپ اس کے مالک ہیں، آئے گا تو تھی نا واپس ایک دن. یہ ہوگی قرض کی یعنی زکوٰۃ دینے کے اعتبار سے کہ زکوٰۃ کون دے گا. اب پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ کتنی دیں گے؟ 2.5% لاکھ روپے میں سے 2,500 روپے آپ دیں گے. 2500 روپیہ آپ نے لاکھ میں سے دینے. بڑی آسانی ہے. پھر لوگ پوچھتے ہیں کتنا، بس آسانی کے ساتھ جو چیز آپ کے پاس ہے اس کی مالیت لگائیں. تو یہ 10 لاکھ کی بنتی ہے، 50 لاکھ کی ہے، 2 کروڑ کی ہے، اس میں سے آپ 2.5% آپ دے دیں تو بس آسانی ہے. لاکھ میں 2500 روپے زکوٰۃ ہے. اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ زکوٰۃ فقیر کو دیں گے، مسکین کو دیں گے، محتاج کو دیں گے، ایسا جو کسی اعتبار سے صاحب نصاب نہ ہو، امیر نہ ہو، غریب ہو. اور پھر رشتہ داروں میں اچھا اس میں غریب میں ایک بات آ گئی ذہن میں کہ بیوہ ہونا اور یتیم ہونا، اس بات کو ذرا سمجھے. یہ زکوٰۃ کا مستحق ہونا نہیں ہے. زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے غریب ہونا ضروری ہے. ایک بیوہ ہے اس کے پاس لاکھوں روپے ہیں، اب اس کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی نا کیونکہ ظاہر وہ امیر ہے. ایک یتیم بچہ ہے اور یتیم بچے کے پاس اس کے باپ کی طرف سے لاکھوں روپے آئے ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہیں، تو اب یتیم ہونے کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. زکوٰۃ دینے کی وجہ فقیری ہے یا اسی طرح وہ مسکین ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ یتیم ہے یا نہیں. عام طور پر جو کہ یتیم اور بیواؤں کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے عمومی بیان میں یہ تذکرہ کر دیا جاتا ہے کہ یتیموں اور اسی طرح بیواؤں کو دے دیا جائے. لیکن زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ بھی دیکھا جائے کہ بیوہ زکوٰۃ کی مستحق بھی ہے یا نہیں. جس یتیم کو ہم دے رہے ہیں
اس یتیم کے پاس کوئی ایسے جمع شدہ ان کے والد کی طرف سے اتنے پیسہ تو نہیں کہ وہ پہلے سے امیر ہے، کیونکہ اس نے زکوٰۃ تو نہیں دینی، لیکن اس کے پاس اگر اتنی اماؤنٹ موجود ہے کہ جس پہ زکوٰۃ اس پہ خود آتی ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر رشتہ داروں میں اس کا ایک اصول یاد ہے۔ رشتہ داروں میں آپ اپنے اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور آپ اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول کون ہے؟ اصول انسان کی اصل، اس کا والد، اس کا دادا، اس کا پردادا، یہ اوپر کے جتنے رشتے ہیں اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ کے فروع، آپ کی فرع یعنی آپ کی شاخ، آپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹی کو نہیں دے سکتے، پوتے اور پڑپوتی کو نہیں دے سکتے، یہ نیچے کے رشتے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ اپنے اصول کو نہیں دے سکتے، آپ اپنے فروع کو نہیں دے سکتے۔ اس کے دائیں بائیں جتنے رشتے ہیں سب کو دے سکتے۔ دائیں میں کیا آ گیا؟ بھائی آ گیا، بہن آ گئی، اور پھر اس سے دور کے جتنے رشتے ہیں سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب لوگ اس پریشانی میں ہوتے ہیں بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے نہیں دے سکتے۔ بھائی نہ آپ کا اصول ہے نہ آپ کا وہ فروع ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے دور کے جتنے رشتے ہیں سب کو زکوٰۃ دے۔ ہاں کوئی زکوٰۃ کی اور کوئی معنی، کوئی چیز، کوئی وجہ نہ ہو تو اس رشتے پر زکوٰۃ بہرحال دی جا سکتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دوسرا ایک رشتہ ہے جس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ ہے میاں بیوی کا آپس میں۔ شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی، یہ دونوں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اصول و فروع کو آپ زکوٰۃ نہیں دے۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے۔ بس آپ اس اصول کو یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے یہ آسانی ہو جائے کہ آپ اپنے اصول کو نہیں دے سکتے، آپ اپنے فروع کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ سب رشتوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر خاندان بنو ہاشم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، جس میں آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، آل حارث بن المطلب، ان سب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سید ہے، کوئی سادات ہے، وہ فقیر ہے، مسکین ہے، تو کیا اس کو مرنے دیا جائے گا؟ کیا ہم یہ کہ اس کو زکوٰۃ نہیں دینی؟ وہ مر رہا ہے، وہ بھوکا مر رہا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے اس کو زکوٰۃ نہیں دینی؟ زکوٰۃ ہم کیوں اس کو نہیں دے رہے؟ اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ یہ زکوٰۃ تو مال کا دہن ہے، یہ اعلیٰ خاندان کا ہے، حضور کے خاندان، آپ کی نسبت کا خیال یہ ہے، احترام یہ ہے کہ اس کو یہ مال نہ دیا جائے۔ جب آپ نسبت کا خیال رکھتے، یہ نہیں دیتے تو پھر ہدیے کی صورت میں اچھا مال دیا جائے نا۔ پھر آپ قرابت کا خیال رکھتے ہیں تو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو قرابت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو پھر آپ بھوکا بھی نہ مرنے دینا، پھر آپ اس کو ہدیہ دیں، پھر آپ اس کی خدمت کریں۔ اسی نسبت سے اس کو زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی، یہ آل رسول ہے، لیکن میری سعادت ہے کہ میرا پیسہ اس کے استعمال میں آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، آپ کے خاندان کی نسبت سے۔ تو یہ بھی مد نظر ہے کہ صرف اتنی بات کافی نہیں کہ بھائی یہ سید ہے اس کو نہیں دینا، بلکہ اس کا کوئی اور حل متبادل۔ کوئی ساتھی ہمارے اللہ جائے خیر دے یہاں زکوٰۃ وہ مجھ سے کبھی مشورہ کر کے دے دیتے ہیں، تو جو ہمارے پاس ساتھی آنے والے ہیں تو میں نے ان کو دونوں مدیں بتائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی ایک تو ہوا کہ زکوٰۃ والے کچھ ساتھی ہیں، اور کچھ احباب ایسے ہیں جو سادات ہیں، ان کو زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، وہ پھر اتنے ہی پیسے مجھے علادہ سے ہدیے کی مد میں دیتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ان کہنے لگے کہ یہ آپ نے زکوٰۃ ان کو دینی ہے جو اس کے علاوہ۔ اچھا وہ اللہ جائے خیر وہ ہے خود بھی سادات ہے، اس کا وہ خیال رکھتے ہیں، تو کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ آپ یہ جو زکوٰۃ ہے آپ باقی لوگوں کو دے دیں، لیکن یہ جو اب فقیر مسکین ہے لیکن ہیں وہ سید ہیں یا کسی اور خاندان سے اسی طرح ان میں سے، تو آپ ان کو ہدیہ دے دیں۔ تو الحمدللہ جتنی زکوٰۃ ان کی آتی ہے اتنی ہی ساتھ ہدیہ بھی آ رہا ہوتا ہے، اس کو ہم اپنائیں۔ تو ان رشتوں کو زکوٰۃ بہرحال اس میں آ گئی کہ آپ ان کو زکوٰۃ یعنی ان دو یعنی جو سادات ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اسی طرح اپنے اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، باقی سارے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ دیتے وقت پہلے اپنے رشتہ داروں سے شروع کیا جائے،
رشتہ دار سب سے زیادہ حقدار ہے، اس کے اندر صلہ رحمی بھی ہے۔ رشتہ دار دیکھیں سفید پوش ہو سکتا ہے، وہ آپ سے کبھی بھی یہ بات نہیں کرے گا کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور رشتہ دار کو اور تعلق دار کو تو بالکل نہیں بتانا چاہیے کہ زکوٰۃ ہے، یہ اس سے عزت نفس اس کی مجروح ہوگی۔ ہاں اپنے طور پر آپ معلوم کر لیں کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے، یعنی رشتہ داروں میں پتہ چل جاتا ہے، ایک بندہ سال سے، یا چلو سال نہیں کئی مہینوں سے جاب لیس ہے، اب اخراجات کہاں ہیں، وہ سفید پوش ہے، وہ مانگ نہیں سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں، آپ اس کو دیں، لیکن اس طرح پتہ چلے کہ آپ ہدیہ دے رہے ہیں، لیکن ہو وہ زکوٰۃ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے زکوٰۃ دی جائے۔ اور پھر آخری بات قرآن پاک میں، چونکہ زکوٰۃ یہ فریضہ ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اور قرآن پاک میں اس پر بڑی سختی، اتنی سخت اس پر وعید ہے۔ قرآن پاک کے اس وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں، بعض کا لوگ کہتے ہیں یار بہت سخت بات کر دیتے ہیں، لیکن وہ قرآن پاک، ہم تو وہ بات کہیں گے جو اللہ بتا رہے ہیں، جو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، ہم اس میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکتے۔ فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں سخت عذاب کی خوشخبری سناؤ، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان جہنم کی آگ میں سونا چاندی کو تپایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، اب چکھو اس کا مزہ۔ کتنی سخت وعید ہے قرآن پاک کی آیت، اور بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کی، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دیا، فلم یؤدی زکاتہ، اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، مثل لہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع، اس کے مال کو قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں لایا جائے گا، لہو زبیبتان، اس کے دو سفید اس کے نقطے ہوں گے اس کی آنکھوں پر، یطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ بندے کے اس کو وہ بندے کا توق بنا دیا جائے گا، ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی بشدقیہ، فرمایا کہ پھر وہ انسان کے جبڑوں کو پکڑے گا اور ڈسے گا، ثم یقول، اور کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، وَأَنَا كَنْزُكَ، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کو تو چھپا چھپا کر سنبھال کر رکھتا تھا اور زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ ثم تلا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا وہ بخل کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا کہ وہ یہ گمان نہ کرے کہ ہوا خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، یہ بہت بری چیز ہے ان کے لیے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس مال سے ان کو طوق پہنایا جائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے، اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں، تھوڑے نفع کے لیے ہم اتنی بڑی جہنم کو، اتنی سخت سزا کو اپنے بولنا نہیں۔ اور پھر فرمایا حضور نے حَسِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے، اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ وَدَاوُوا أَمْرَاضَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرو یا ان کا سامنا کرو، بالدعاء والتضرع، دعا کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ تین باتیں آپ نے ارشاد فرما دی کہ اپنے مالوں کی حفاظت چاہتے ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر فرمایا کہ اپنے بیماریوں کی شفا چاہتے ہو صدقہ کے ذریعے سے کر لو، اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت پریشانی آئے تو دعا اور عاجزی کے ذریعے سے اس کو ڈال دو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ